اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین سورہ شعراء آیت 116۔ ان لوگوں نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آؤ تو تمہیں ضرور سنسار کر دیا جائے گا۔ حضرت نوح نے ایک لمبی عمر تک دعوت کی۔ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، سے دیر تک تم الجھتے رہے ہو۔ اس جگہ کہا ان لوگوں نے، قوم نوح نے، اگر باز نہ آیا تو تم کو سنسار کر دیا جائے گا۔ مرجوم کا ایک معنی ہے سنسار کرنا اور ایک معنی ہے دھتکار دینا۔ یہاں پر کون سا معنی مراد ہو سکتا ہے؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم سنسار مراد، یہ دھمکی دے رہے، یہ سنسار کے سلسلے میں ہو سکتا ہے، دھتکار کے سلسلے میں نہیں۔ قال رب ان قومی کذبونی فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ اور حضرت نوح علیہ السلام ایک حیات تقریباً 950 سال تک میں تبلیغ کرنے کے بعد جب وہ راہ راست پر نہیں آئے تو اس وقت حضرت نوح نے دعا کی، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما۔ ان قومی کذبونی، میری قوم نے میری تکذیب کی ہے۔ فافتح بینی وبینہم فتحا، اور تو ہی میرے قوم اور میرے درمیان حتمی فیصلہ فرما۔ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے اور میرے ساتھ مومنین جو میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ یہ جو بد دعا ہے ان کی تباہی کے لیے جو بد دعا ہے حضرت نوح نے اس لیے کی ہے کہ یہ قوم پھر ایمان لینے والی نہیں، ایک، اور دوسرا ان کی نسلوں میں بھی ایمان لانے والے نہیں۔ اور قرآن میں دوسری جگہوں پر ہے کہ ان کے نسلوں میں بھی مومن نہیں، ایمان لانے والے نہیں۔ جب ان میں بھی نہیں، ان کے نسلوں میں بھی نہیں ہے تو پھر اللہ کا عذاب آنے میں داخل نہیں ہوتی۔ حضرت نوح نے بھی ان کے خلاف دعا فرمائی۔ یہاں پہ فافتح بینی وبینہم فتحا، میرے اور ان کے درمیان آخری فیصلہ فرما۔ ونجنی، اور مجھے نجات دے، ومن معی من المؤمنین، مؤمنین میں سے جو میری معیت میں ہے ان کو بھی نجات دے۔ یہ لفظ معا جو ہے وہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے لفظ معا استعمال ہوا ہے۔ بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے لفظ معا ان معی ربی سیہدین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو محمد کے ساتھ ہیں، معیت میں ہے، وہ کافروں پر سختگیر اور اپنے آپس میں مہربان ہوتے ہیں۔ یہ معیت میں کن کو معیت حاصل ہے؟ سلمان کے معیت کے حاصل ہو کیا؟ صفت بتا دی، اوصاف، نام سے تشریح نہیں ہوتی، اوصاف سے۔ جو کافروں کے اوپر سختگیر ہے
اور آپس میں مہربان۔ یہاں بھی حضرت نوح نے بھی فرمایا وَمَن مَعِیَ، اور جو میری معیت میں ہے۔ معیت کس وقت صادق آتی ہے؟ معیت اس وقت آتی ہے کہ کسی لمحے میں، کسی مرحلے میں، کسی بھی سختی میں، کسی شدت کے موقع پر پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑیں، اس کے اوپر معیت صادق۔ اگر کسی بھی مرحلے میں ساتھ چھوڑا ہے، علیحدہ جدائی ہو گئی، تو پھر وہ معیت نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، چنانچہ ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ بھری کشتی میں سوار تھے سب کو بچا لیا۔ الفلک کشتی، المشحون بھری ہوئی، پر۔ اور حضرت نوح کو حکم ملا تھا کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو سوار کریں، اور باقی جانوروں میں سے قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے کہا ہے نوح ہر جوڑے میں سے دو دو کشتی پر سوار کرو، تو پھر کشتی پر ہو گئی تھی، یعنی فلک مشحون۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی، کشتی بنوائی۔ اور اس کو جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو لوگ تمسخر کرتے تھے، خشکی کے اوپر، یہ خشکی ہے یہاں کشتی بنا رہے ہیں۔ ہم کہتے تھے نا کہ یہ مجنون ہے، یہ دیکھو یہ مجنون ہے یا نہیں ہے، یہاں کوئی پانی نہیں ہے، خشکی ہے اور خشکی کے اوپر کشتی بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر اس چیز کا ذکر ہے، لوگ تمسخر کرتے تھے، مزہ اڑاتے، لیکن بعد میں طوفان آتا ہے اور اس طوفان میں یہ سب لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح کے بارے میں پہلے بہت جگہ سورہ اعراف میں اور دیگر سورہ قرآن میں مفصلاً ذکر آیا ہے، اور ہم نے وہاں پر مشروحاً بات کی ہے آپ سے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، نوح اور اس کے جو ساتھ ہے وَمَن مَّعَهُ، حضرت نوح کے جو لوگ معیت میں تھے ان کو نجات دلا دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اس کے بعد ہم نے باقی کو غرق کر دیا۔ طوفان نوح، یہ طوفان آیا اور اس طوفان کے ذات میں آ کر سب وہ ختم ہو گئے۔ یہ طوفان قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے آسمان سے بھی پانی برسایا اور زمین سے بھی پانی پھوٹے، اور اس طرح جو ہے وہ طوفان آیا، غرق ہو گئے۔ آیت اللہ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء فرماتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں گمان کرتا ہوں کہ آسمان سے بہت بڑا پتھر، آسمان سے پتھر گرتے رہتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتا دیا نا کہ آسمان سے گرنے والے پتھر جو ہے یہ جو زمین کے اوپر جو ایک قسم کا وہ ہے، غلاف ہے، اس غلاف سے ٹکر جاتا ہے اور پھر وہ پاش ہوتا ہے، یہاں نہیں آتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیر کی طرح رات کو پتھر جب زمین کی کشش کے دائرے میں آ جاتے ہیں، پتھر جو ہے روزانہ لاکھوں کی تعداد میں پتھر جو ہے زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد، فضائے عرضی میں بہت بڑے پتھر، ان کو ہم لوگ شہاب کہتے ہیں، شہابیے، ٹھیک ہے جی۔ اور کبھی کبھار کچھ نہ کوئی پتھر نیچے آ ہی جاتا ہے، چنانچہ بعض جگہوں پر اس قسم کے پتھر موجود ہیں، ان کا وہ تجزیہ کرنے والے سائنسداں اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔
شیخ آیت اللہ شیخ محمد حسین کاش شوقتا یہ گمان دیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا پتھر جو ہے وہ سمندر پہ گر گیا اور پھر وہاں سے ایک بڑا سیلاب آ گیا، سمندر کا پانی خشکی میں آ گیا اور اس بہت بڑے پتھر کے گرنے کی وجہ سے ایک امکان یہ ہے۔ دوسرا امکان ہے ہم نے اپنے معاصر زمانے میں دیکھا سونامی، زلزلہ آتا ہے سمندر کے، زلزلہ آنے سے پانی کو حرکت ملتی ہے، جنبش آ جاتی ہے اور پھر پانی جو ہے وہ خشکی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور حضرت نوح کے زمانے میں جو پانی آیا تھا وہ ہو سکتا ہے وہ سونامی نہ ہو، وہ پتھر والا ہی زیادہ قرین قیاس ہے، اس لیے کہ تمام پہاڑ بھی ڈوب گئے تھے۔ سآوی الی جبل یعصمنی، فرزند نوح نے کہا تھا نا کہ حضرت نوح نے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹا آؤ سوار ہو جاؤ کہ اس کشتی کے اوپر، غرق ہو جاؤ گے۔ قال سآوی الی جبل، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ سے نجات مل جائے گی۔ حضرت نے کہا آج کسی کو نجات نہیں ملتی، یعنی پہاڑ تک اوپر، پہاڑ تک جو ہے وہ ڈوب گئے، بہت بڑا پانی آیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت نوح کی کشتی جو ہے وہ جودی کے اوپر ٹھہر گئی، وہ ساری باتیں پہلے ہو گئی۔ بہرحال یہاں یہ ہے کہ بڑا طوفان آیا اور اس طوفان کا سبب جو ہے وہ پہاڑ ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اس طوفان کے ذریعے سب کو غرق کر دے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ حضرت نوح کی دعوت اور پھر ان کی کشتی بنانے اور پھر اس کشتی کے ذریعے لوگوں کو نجات دلانے، باقیوں کو غرق کرنے میں بہت بڑی نشانی اور یقینی نشانی ہے۔ اس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، نہ اس کی کوئی توجیہ ہو سکتی ہے، توجیہ بھی نہیں ہو سکتی کہ حضرت نوح کو کشتی بنانے کا جو حکم ملا تھا اور یہ حکم خدا تھا، اور یہ کہ اس کے بعد طوفان کا آنا، یہ دلیل ہے کہ حضرت نوح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی کرتے تھے، اور یہ دلیل ہے کہ جو دعوت حضرت نوح دے رہے تھے وہ سچ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے۔ یہ بت حضرت نوح کے زمانے میں بت پرستی تھی نا بہت سارے، یہ بت پرستی جو ہے وہ باطل ہے، یہ ارباب نہیں، یہ رب نہیں ہے، رب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کی حکومت چلتی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تمہارا رب ہی عزیز و رحیم ہے۔ اس معجزے سے کشتی نوح سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، عزیز اللہ تعالیٰ کی ذات کی عزیز ہے اور غالب آنے والا ہے کافروں کے اوپر، منکرین کے اوپر، طاغوتوں کے اوپر، اور رحیم ہے مومنین کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں آنے والوں کے لیے مہربان۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی انبیاء کی تکذیب کی۔ اس کی وہی توجیہ ہے کہ مرسلین کی تکذیب قوم عاد نے کیسے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ بھی بت پرست تھے، بت پرست لوگ انسان کو اللہ کی نمائندگی کے قابل نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو ہم جیسا بشر ہے، یہ کیسا اللہ کا نمائندہ ہو سکتا ہے، ہم جیسا بشر ہے، ہم جیسا انسان ہونا
ان کے لیے ہی دلیل بن جاتا تھا کہ یہ اللہ کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یہ لوگ پتھر کو معبود قرار دیتے تھے اور پوجا پاٹ کرتے تھے، پتھر کے سامنے جھکتے تھے معبود بنا کے، اور انسان کو نمائندگی کا حق بھی نہیں دیتے۔ یہ ہے مذہب شرک کی بیمائیگی۔ شرک کے مذہب شرک یہ کوئی مذہب نہیں ہے، اصلا سرے سے مذہب نہیں۔ اسلام شرک مشرکین کو ایک مذہب کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ یہ یہود کو ایک مذہب کے طور پر تسلیم کرتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ آسمانی مذہب ہے، ان کے پاس جو کتاب آئی ہے وہ آسمانی کتاب ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہے، ان کی شکل و صورت بگاڑ دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مذہب۔ اسی طرح نصارہ کو بھی مانتے ہیں، مجوس کو بھی اہل کتاب سمجھتے ہیں۔ جن کو اہل کتاب سمجھتے ہیں ان سے جزیہ لیتے ہیں، جزیہ لے کر زندہ رہنے کا۔ مشرکین کو کسی شمار میں نہیں رکھتا اسلام، یہ کسی شمار میں نہیں ہے۔ ان کا کوئی مذہب جو ہے وہ اس کے مذہب کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اسلام۔ پیچھے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس لیے یہ انتہائی نامعقولیت پر کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کا حق نہیں دیتے، پتھر کو معبودیت کا مقام دیتے ہیں۔ یہ ان کی سوچ ہے، ان کی فکر اور ان کی عقل۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد، حضرت قوم نوح کے بعد قوم عاد اس زمین کے اوپر آباد ہو گئی تھی، اور پھر حضرت نوح کے بعد پھر لوگوں میں انحراف آ گئے اور پھر بت پرست ہو گئے۔ عاد ایک تہذیب اور تمدن والی قوم، عاد، ان کی طرف حضرت ہود کو مبعوث کیا، قوم عاد کی طرف۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ وہی منطق، وہی دلیل، وہی موقف جو حضرت نوح کا تھا۔ فرمایا کہ ان کی اپنی برادری کا، انہی میں سے تھا ان کی برادری کا حضرت ہود نے کہا الا تتقون، کیا تم اپنے بچاؤ نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے عذاب سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ، اور یہ جو دعوت اللہ ہے یہ اللہ اور حق کی طرف دعوت دینے کے میں کوئی عوض، فرمایا جس طرح حضرت نوح نے فرمایا تھا، حضرت ہود نے بھی فرمایا کہ اس دعوت الحق کے عوض میں تم سے معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میرا معاوضہ اجر تصرف رب العالمین پر ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت، ان کی منطق، ان کی دلیل سب کی ایک ہے۔ بعد میں بھی جتنے انبیاء کا ذکر ہوگا سب کے ساتھ ذکر کے ساتھ یہی آئے گا، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہی منطق، یہی گفتگو، یہی موقف سب کے ساتھ۔ پھر فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک بے سود یادگار بناتے ہو؟ آیا یادگار، تعبثون عبث، ریع سطح مرتفع بلند اونچی جگہ کو کہتے ہیں، ٹیلہ، ہر ٹیلے کے اوپر ایک یادگار بناتے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک تمدن یافتہ، ترقی یافتہ قوم تھی،
اور تمدن یافتہ لوگ جو ہے وہ اس قسم کے اسراف، غیر ضروری اور فالتو کام کرتے ہیں۔ فالتو ہے نا یہ، کسی اونچی جگہ کے اوپر جو ہے وہ نشانی یادگار بنانا، یادگار۔ ہمارے ملک میں، دنیا میں آپ جہاں جس ملک بھی جائیں گے بہت سی یادگاریں ملیں گی آپ کو جی۔ اور اس کے اوپر، ان یادگاروں کے اوپر ابھی اسلامی ممالک، باقی یورپ کو رہنے دیں، ہمارے اپنے اسلامی ممالک میں اس قسم کے بہت یادگار ملیں گے آپ کو۔ ان یادگاروں کے اوپر بہت بڑا سرمایہ قوم کا، قومی سرمایہ اس پر خرچ ہوا ہوگا۔ دوسری طرف بہت سے محروم، مظلوم اور غریب لوگوں کے سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، ان کے لیے پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہوگا، اس کے علاج معالجے کے لیے ہسپتال ڈسپنسری بھی نہیں ہوگی۔ لیکن بہت یادگار، بہت قیمتی یادگار، ٹھیک ہے۔ یہ آج ہم دیکھتے ہیں، یہ قوم ہود، ان لوگوں نے بھی یہی عبث کام شروع کر دیا تھا۔ اس قسم کے اسراف، غیر ضروری کام کرنا جو ہے دلیل ہے کہ لوگ ترقی یافتہ تھے اور اچھی زندگی کے لوگ تھے، تبھی تو یہ لوگ اس قسم کے یادگار کے لیے بنانے کی پوزیشن میں۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم محلات بناتے ہو، اس طرح محلات بناتے ہو یہ رہائش کے لیے، اس لیے فرمایا لعلکم تخلدون، ایسا لگتا ہے کہ تم نے ہمیشہ یہاں زندگی کرنا ہے، 2 دن کے لیے نہیں آئے ہو، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو، ایسا لگتا ہے۔ تمہارے گھروں اور تمہارے محلات کا حال دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم نے یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے جو محلات ہیں، سے یہی عندیہ ملتا ہے کہ جس نے یہ گھر بنایا ہے اس نے کبھی خیال نہیں کیا کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جا کر کے خاک ہونا ہے، خیال نہیں کیا کبھی۔ اس گھر کے بنانے پر اگر اس نے حلال طریقے سے بنایا ہے، اپنے اولاد کے لیے بنایا ہے، ایک گھر بنایا اپنی عزت کے لیے، اپنے اس کے لیے آبرو اور مقام بچانے کے لیے، وہ بہتر، وہ اچھا ہے، وہ قابل مذمت نہیں ہے۔ بلکہ حدیث ہے، چند چیزیں ہیں جس سے انسان کو خوشی ملتی ہے، ایک وسیع گھر ہونا، وسیع گھر، یہ انسان کے لیے اطمینان اور خوشی کے اسباب ہیں۔ یہ بری بات نہیں، گھر بناؤ تو وسیع بھی، وسیع، تنگ نہیں، وسیع گھر بناؤ، یہ آپ کا حق ہے، اس کی مذمت نہیں ہے، لیکن مصانع نہ بنو، اس کے اندر پتہ کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، لعلکم تخلدون، کہ ایسا لگتا ہے کہ تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ اسراف ہے، اور اس کی مذمت۔ گھر کو اگر بہت قصر بناتے ہیں، قصر اور بہت بڑے محلات بناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ دنیا پرست ہے، اس کے نظر میں یہ دنیا جو ہے وہ مقصد ہے، دنیاوی زندگی ذریعہ نہیں ہے۔ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں آپ سے، دنیا کی مذمت اس وقت ہے
جب اس دنیا ہی کو مقصد بنا دیا جائے تو مذمت ہے. اگر دنیا کو ذریعہ بنائے دنیاوی زندگی کو تو یہ بہترین ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ہے، مذمت نہیں ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے والوں نے اسی دنیا کی زندگی سے قرب حاصل کیا ہے. اللہ کے ہاں درجہ پانے والوں نے بھی یہی کیا ہے، اسی دنیا کی زندگی سے. اور دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، کھیتی ہے آخرت کے لیے. تو آخرت کی اگر قیمت ہے تو کھیتی کی بھی قیمت ہے یار. کھیتی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ کھیتی جس کی فصل سے آپ کو ابدی زندگی ملتی ہے، وہ کھیتی بے قیمت ہے. بہت قیمتی ہے وہ کھیتی جس کی فصل سے آپ کی ابدی زندگی سنورتی ہے. بہت قیمتی ہے، مذمت نہیں. اس دنیاوی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے. اور اگر کوئی شخص اس دنیا کو ہی مقصد بناتا ہے تو پھر ہر چیز جو ہے قابل مذمت. بتایا کرتا ہوں نا آپ کے لیے کہ دنیا اور دنیا کے مال کی مثال پیش کرتا ہوں. کشتی ساز، کشتی اور پانی. پانی اگر کشتی کے نیچے رہے تو پار جانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. اگر یہی پانی اگر کشتی کے اندر آتا ہے تو یہ پانی آپ کو غرق کر دیتا ہے. نہیں، ایک ہی پانی ہے، یہ نیچے رہے تو ذریعہ ہے، یہی اندر آ جائے تو وہ مہلک ہے. اسی طرح ہے یہ دنیا اور دنیاوی زندگی کے اوپر آپ کی حکومت ہے اور وہ آپ کے نیچے ہے تو پھر یہ ذریعہ نجات ہے، یہ بہترین اور قیمتی ہے یہ زندگی. اور اگر یہ دنیا آپ کے وجود کے اندر گھس جائے تو آپ کو غرق کر کے چھوڑ دے. ٹھیک ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. گھر بناؤ، وسیع بناؤ، آرام دہ گھر بناؤ، لیکن محلات نہیں. جی بہت ٹھاٹ بار کی ضرورت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ. قوم عاد کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر وہ شواہد ملتے ہیں کہ یہ لوگ بہت ترقی یافتہ لوگ تھے. یہ قوم عاد نے ہی بنایا نا عمارتوں والی جو ہے ارم ہے، باغ ارم مشہور ہے. بعض لوگوں کو اشتباہ ہے کہ یہ ہم کو انشاءاللہ ارم کی جنت ملے گی. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. جو ہے اونچی ستونوں والی عمارت جو ہے وہ یہ لوگ بناتے تھے، بہت ہی ترقی یافتہ، اور ان کے آثار ابھی بھی موجود ہے بعض علاقوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.